اوکے 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 بھائی تھوڑا آگے ہو جا. یہاں بیٹھ گیا یہاں. لائیو نہیں ہوئی ہو گئی لائیو. تھوڑا آگے ہو جا. تھوڑا آگے ہو جا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ساتھی حضرات, کیمرہ مین, تحریکی ساتھیوں, السلام علیکم. میں آپ سب کا بڑا مشہور ہوں کہ اس سردی میں آپ ہماری آواز پہنچانے کے لیے یہاں پہ موجود ہیں. دن رات موجود ہیں. ہم سے زیادہ ہمارے دفتر کے بعد آپ کا ٹائم لگ رہا ہے. آپ سب گواہ ہیں اور یہ شہر گواہی دے گا کہ آج 15 جنوری ہے اور 15 جنوری تک رات کے 1 بجے تک ہم اس شہر کو انصاف دینے کے لیے اور اس بات کے لیے یہاں کے ایک ایک بالغ شخص کی رائے دہی کا احترام, ان کو گنا جانا اور ان کا مینڈیٹ, اس کا احترام کیا جائے. آپ سب گواہ ہیں کہ ہم اس پوری بلدیاتی الیکشن میں ہم نے یہ کہا تھا کہ اس میں پہلے ہی دھاندلی ہو چکی ہے, یہ پری پول ریگنگ ہو چکی ہے, اس لیے اس انتخاب کو کوئی انتخاب نہیں سمجھ سکتا اور ہم اس کو انتخاب ماننے سے انکار کرتے ہیں. اور اس کے لیے ہم نے صحیح راستہ اختیار کیا. ہم نے سڑکوں کے بجائے ہم نے ایوانوں میں آواز اٹھائی, قانون سازی کی کوشش کی, میں گئے, الیکشن کمیشن کے پاس گئے اور الیکشن کمیشن کا ادارہ محض اس لیے بنایا گیا ہے عوام کے ٹیکس سے. یہ ادارہ اس لیے پلتا ہے اور چلتا ہے کہ جمہور غیر جانبدار اور ایماندارانہ ہونی چاہیے. یہ ذمہ داری الیکشن کمیشن کی پہلی ذمہ داری ہے کہ وہ حلقہ بندیوں پر نظر رکھے. حلقہ بندیاں بنانا قانوناً اور آئین کے حساب سے صرف اور صرف الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے. الیکشن کمیشن نے ہمیں یہ کہنے کی اجازت دی درست کریں گے. ہمیں عدالتوں نے بھی کہا کہ انصاف مانگنے کے لیے آپ صوبائی حکومت اور الیکشن کمیشن کے پاس جائیں. آپ بتائیں کہ ایسے انتخاب ایسا بلدیاتی انتخاب جس میں نہ ووٹر لسٹ صحیح ہے, نہ حلقہ بندی صحیح ہے, نہ ہی انتظامات مکمل ہیں, اس پہ کس کو جتوانے کی یہ سازش اور کوشش ہے. جہاں تک حکومت میں رہ کر ہم آپ کے حق رائے دہی کو محفوظ رکھنے کی کوشش کرتے رہے, ہم نے کی. ہم حکومت میں تھے اور اب ہم نے اپنی سیاسی طاقت کے ساتھ اور سیاسی دباؤ کے ساتھ صوبائی حکومت کو بھی قائل کیا کہ وہ اپنی آئینی ذمہ داری پہ پوری کرے. اس حوالے سے انہوں نے کئی آرٹیکل کے ساتھ الیکشن کمیشن کو یہ بتانے اور جتانے کی ضرورت محسوس کی اور یاد دلایا کہ آپ کو حلقہ بندیوں کے حوالے سے دوبارہ نظر ثانی کرنی چاہیے. آج 15 جنوری ہے. آج کے دن تک ہم انتظار کرتے رہے. آپ خود گواہ ہیں. آپ
میں ہمیں آتے جاتے اور اس شہر کے لیے اور حیدرآباد کے لیے انصاف لینے کے لیے ہم تقریباً 6-8 مہینے سے ہر سطح پہ جدوجہد کرتے رہے, ہر جگہ آواز بلند کرتے رہے, لیکن ہمیں اس وقت تک انصاف نہیں ملا. ہم کراچی اور حیدرآباد کے ووٹ کے احترام کے لیے جو کوششیں تھیں ہماری, وہ بھی ہمیں اب کامیاب ہوتی بھی نظر نہیں آ رہی ہیں. تو ایک ایسے الیکشن میں آپ کو بھی پتہ ہے, ان تمام جعلی حلقہ بندیوں اور دوہری ووٹر لسٹ کے باوجود اس وقت بھی سب سے بڑے پلیئر ہم تھے. اس وقت بھی ہمارا ووٹر اتنی بڑی تعداد میں تھا کہ جس طرح صوبہ وفاقی حکومت ہماری مدد کے بغیر نہیں بن سکتی تھی, یہاں کا بلدیہ بھی ہماری مدد کے بغیر نہیں بن سکتا تھا. لیکن ہمارا مطمع نظر, ہماری کوششیں میئر کے لیے نہیں, اس شہر کی صحیح نمائندگی کے لیے ہم نے کوششیں کی. الیکشن کمیشن نے ہماری بات نہیں سنی. مجھے ایسا لگتا ہے کہ این پی ایم کو اور مہاجر قوم کو اور سندھ کے شہری علاقوں کو دیوار سے لگانے اور دیوار میں چنوانے کے لیے کوئی قومی اتفاق رائے پیدا موجود ہے. کوئی ایسا قومی اتفاق رائے ہے کو جو مڈل کلاس کی آواز ہے, ایسی آواز جو تحریک پاکستان کی باز گشت ہے, اس کو آواز کو دبایا جا سکے. لہذا آپ سب کی موجودگی میں ہم انصاف نہ ملنے پر الیکشن کمیشن جابی پٹھانوں, سندھیوں, بلوچیوں, سرائکیوں کو تمام حق پرستوں کراچی اور حیدرآباد کے سب سے درخواست کرتے ہیں, اپیل کرتے ہیں کہ یہی وقت ہے اپنے حق کے لیے کھڑے ہوئیے. یہی وقت ہے, بتائیے کہ آپ جمہوریت پسند ہیں اور آپ شفاف, ایماندارانہ اور غیر جانبدارانہ انتخابات کے علاوہ اس کی کسی دوسری قسم کو, کسی دوسرے طریقے کو. کراچی میں 18 کے انتخاب گواہ ہے. جو لوگ جیتے تھے وہ حیران تھے اور جنہوں نے جتوایا تھا وہ پریشان تھے. اب مجھے نہیں پتا کون جتوانا کس کو چاہتا ہے. لہذا ایک ایسا انتخاب جس میں کراچی, حیدرآباد کے عام فرد کے لیے کچھ نہیں ہے, ایک ایسا انتخاب جس کے وطن سے جمہوریت پھوٹ ہی نہیں رہی ہے, ایک ایسا انتخاب جو ایک مینڈیٹ کی نشاندہی نہیں کر رہا ہے, ایک مینڈیٹ کو ریفلیکٹ ہی نہیں کر رہا ہے, جنرل مینڈیٹ کو. تو ہم اس گناہ میں شریک نہ ہو. آپ سب کے مستقبل, آپ کے بچوں کے مستقبل کا سوال ہے. اس سے آپ کو, عام شہریوں کو اس انتخاب کے ثمرات سے کوئی فائدہ نہیں, پہنچنا ہی نہیں ہے اس ثمرات. تو میں دوبارہ تمام لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ جو سازش ہے, اور آپ اس شہر میں ہم چاہتے تھے کہ ایماندارانہ الیکشن ہو, چاہے کوئی جیتے, جو جیتا جا کر کل سے ہی عوامی رائے کو مجتمع کریں گے, اپنے لوگوں کو کھڑا کریں گے اور بتائیں گے کہ یہ انتخاب آپ کے خلاف ایک سازش ہے. اچھا بھائی, جب یہ بتا دیں کہ یہ آپ نے جو ویڈیو نظر کیا ہے, اس سے یہ نہیں کہ آپ نے دوسروں کے لیے میدان جو ہے وہ کھلا چھوڑا ہے. اگر آپ رہتے اس میں تو پھر مقابلہ تو ہوگا. کا مطلب یہ تو جناب, جیتنا محض عوام کو ہرا کے جیتنا, اصول ہار کر انتخاب جیتنے والے ہم نہیں ہیں. ہم نے 93 میں بائیکاٹ کیا تھا قومی اسمبلی کا, اور قومی اسمبلی میں ایک بندہ ہمارا نہیں تھا, ہماری آواز تو پھر بھی کوئی دبا نہیں سکا. اور جن لوگوں نے 93 کے انتخابات میں اس کے باوجود حصہ لیا وہ تاریخ کا حصہ بن گئے. جہاں سے ہم نے 1,47,000 ووٹ لیا, کراچی کے ایک نامی گرامی احترام کے قابل جو امیدوار سامنے کھڑے تھے, وہ 17,000 ووٹوں سے ایم این اے بنے. وہ اسمبلی میں جا کے ایک دن باتیں نہیں کرتے, وہ ووٹوں سے تو جیت گئے
لیکن اخلاقی طور پہ وہ ہار گئے سارے. اور اب بھی جو لوگ انتخابات میں کھڑے ہوں گے اخلاقی طور پہ وہ انتخابات ہارے ہوئے لوگ. 2000 دوسرا یہ جو بھی اب کراچی میں میئر آئے گا ایم کیو ایم کی خیرات پہ آئے گا. ہم نے 2000 جب جماعت اسلامی اس سازش کا مکمل طور پر حصہ بنی اس کو پتہ ہے, مانتے ہیں, تسلیم کرتے ہیں کہ جیری مینڈرنگ ہوئی ہے, بدترین جیری مینڈرنگ ہوئی ہے, پھر بھی انتخاب میں حصہ لینا چاہتے ہیں. ہم آج پہلے بھی جب ایم کیو ایم نہیں تھی, جب یہ جماعت اسلامی یہاں کی میئر بنی ہے, ہمارے آنے کے بعد کبھی نہیں بنی ہے. کر لیں دوبارہ یہاں پہ آ کے ہم نے آپ کو موقع دیا نا 2001 میں, آپ ایسا کر دیتے کراچی کے لوگوں کے لیے کہ ہم دوبارہ نہ آ پاتے. جب بھی آپ کے 2 سالہ دور کے بعد ہمارا یہ میئر آیا, لوگ بھول گئے کون سا میئر, پھر ان کا میئر آیا, پھر ہمارا یہ میئر آیا, سب بھول گئے. آپ بتائیے کراچی کے کس دور کی لوگ نشاندہی کرتے ہیں؟ کون سا دور تھا جس میں دنیا کہہ رہی تھی کہ کراچی ترقی کرے؟ ایم کیو ایم کا دور تھا یا کوئی اور دور تھا؟ اس سے پہلے بھی جس دور میں 28 سال کے ایک میئر نے تمام تر نامساعد حالات اور اس کے باوجود ورلڈ بینک سے پہلا ماس ٹرانزٹ پورے ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے ہمارے دور میں بنا. تو جناب آپ ہمارا انتظار کیجئے, یہ انتخابات اور اس کے نتائج یہ شہر قبول نہیں کرے گا. شہر کے اصل وارث دوبارہ واپس آئیں گے. یہ بتائے گا کہ وفاقی حکومت کا حصہ ہے, وفاقی حکومت کا خالد بھائی یہ بتائے گا وفاقی حکومت کا حصہ ہے. کل آپ کو پرائم منسٹر نے فون کیا, فضل الرحمان صاحب نے فون کیا, زرداری صاحب نے فون کیا, آپ کی کہیں کوئی بات نہیں سنی گئی, تو کس وجہ سے آپ بات سنی, سب نے بات سنی اور یہ بات سنی اور اس کے لیے بھیجا بھی گیا ہے. ہم نے دیکھے ہمارے لیے بڑا آسان تھا اور پیپلز پارٹی کے ساتھ ہماری تاریخ رہی ہے, مخاصمت کی بھی رہی ہے, مخالفت کی بھی رہی ہے, لیکن ہم جانتے ہیں اس دفعہ انہوں نے کم سے کم یہ بات مانی اور اپنی کچھ چیزیں الیکشن کمیشن میں بھیجی تھی. وزیر اعظم آخر تک ہمیں فون کرتے رہے, کوشش کرتے رہے, جا کے اور ہم پوچھیں گے بھی کہ اگر وزیر اعظم کے پاس یہ اختیارات ہی نہ ہو تو ہم کیسے مل کے ان کے اختیارات کو بڑھا سکتے ہیں, ورنہ پھر ہمارا جمہوریتوں کے لیے کہاں بیٹھنا ضروری ہے کہاں نہیں, کم فیصلہ کریں. اور یہ بات وضاحت کر دوں آپ کے سوال کے ساتھ کہ ہم نے جب آپ غور کیجیے گا, جب ہم نے اتحاد کر کے وزیر اعظم بنائے ہیں یا حکومتوں کو استارا ہے, یہ وہ دور تھا جب ہم نہ ہوتے تو حکومتیں بن نہ پاتی اور جمہوریت بچ نہ پاتی, پہلے بھی اور آج بھی. اس لیے ہم دوبارہ یہ یقین دہانی کرا رہے ہیں کہ جمہوریت کو بچانے کی ہم پہ ذمہ داری عائد ہے, ہم بچائیں گے, حکومت کے ساتھ کھڑے رہیں گے جمہوریت کے استحکام کے لیے, کیونکہ اس کے ساتھ پاکستان کی بقا واپس. نہیں جناب, یہ انتخاب ہے, ہم نے یہی کہہ رہے تھے نا, جو انتخاب میں ہم حصہ نہیں لے رہے وہ انتخابات نہیں ہے. اور دیکھیے گا انتخابات کی کیا صورتحال ہوگی, ایک شرمندگی بن کے نظر آئے گا. جی آج شام تک آئے وہ والے نہیں تھے, ٹھیک ہے, وہ زرداری صاحب نے پیپلز پارٹی نے آپ لوگوں کو بڑے طریقے سے کارنر کیا ہے, بڑے طریقے سے دیکھیے آپ کو کرایا. نہیں, یہ نوٹیفیکیشن جو تھا 10-1 یہ ہم نے ہی کہا تھا نا, کیونکہ یہ وہ اختیار جو کہ محض صوبائی حکومت کا ہے وہ استعمال کیا تھا. الیکشن کمیشن کے پاس اختیار نہیں تھا اس کو ٹرن ڈاؤن کرنے کا, اختیار ہی نہیں تھا. زرداری صاحب نے یہ بھی الیکشن کمیشن کو بھجوایا اور پھر جو اس وقت حالات ہیں وہ بھی 34 سیکشن 34 بھی ہے نا, 2 تھا, یعنی کہ انہوں نے اپنے حصے کا کام کیا. اصل کام کرنا تھا الیکشن کمیشن, اس نے نہیں کیا ہے, یہ احتجاج نہیں کیا. اور ہمارے تمام تر
जो हमारे एहतजाज है, हमारा जो एतराज़ है, जो हमारे इख्तलाफात हैं, उसके बावजूद हम मौजूदा हुकूमत के साथ खड़े रहकर मुश्किल वक्त में, जब मईशत भी बड़े निशाने पर है, पॉलिटिकल स्पेस भी और फाइनेंशियल स्पेस भी कम होती जाती, बढ़ती जा रही है, हम ब्लैकमेल नहीं करेंगे किसी को, इसलिए हम कह रहे हैं कि हम साथ देंगे और ये इंतखाबात एहतजाजन 10 बता हो रहे हैं ताकि सही चेहरा दिखाया जा सके। नाला आप पीपल्स पार्टी से दिखाई देते हैं, तो क्या इतिहास से अलग होंगे और अब पीपल्स पार्टी के साथ वर्किंग रिलेशनशिप आपका कैसा रहेगा? और किसी के दबाव पे तो बाइकआउट भी किया आपने? किसका दबाव हो सकता था? वैसे हमें बताइए कौन दबाव डाल सकता था? पहली बात तो ये है कि पीपल्स पार्टी के साथ हमारी बहुत सारी शिकायतें मौजूद हैं। आप किस पर्टिकुलर स्टांस की बात कर रहे हैं, इस पर लेकिन पीपल्स पार्टी से आर्टिकल 140 से हम मांगते रहेंगे, हम ही मंजूर करवा के दिखाएंगे। पीपल्स पार्टी से हमारे अलावा किसी ने प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन मंजूर नहीं करवाया, हमने करवाया है। यहाँ के कराची, हैदराबाद, सिंध के शहरी इलाकों का प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन की डिविजिबल पूल के हिसाब से 10% उनकी आमदनी के हिसाब से इसका हमने मंजूर करवाया है। ये सारी बातें बता रही हैं कि एमक्यूएम ने ये काम, एमक्यूएम के कारकुनान के लिए, मुहाजिरों के लिए नहीं, बल्कि इन शहरों में रहने वाले हर आदमी के लिए क्या है, शहरी सिंध के लिए। अच्छा, ये ऑर्डिनेंस की बात होगी भाई कारकुनान भी वोटर हैं। आज तो हम सब जाके घर में रहेंगे और कल से निकलेंगे, परसों से, कल 16 से, ठीक है। और वैसे जो लोग भी यहाँ पर पीडीएम के लोग भी खड़े और वो भी चॉइसेस लोगों के पास है, लेकिन हम समझते हैं इस मौके पर वोट डाल के निकलना इस धांधली लगा इंतखाबात को जस्टिफाई करने के बराबर है। 16 से मुत्तहिद मुनज़्ज़म और मुतहर्रिक एमक्यूएम का काम शुरू हो रहा है। अच्छा भाई, पहले ही हो गया ऑर्डिनेंस की कल से बात हो रही है। अगर इलेक्शन कमीशन ने आपकी बात नहीं सुनी तो गवर्नर से ऑर्डिनेंस की बात करते हैं। गवर्नर से क्या बात हुई? गवर्नर से ऑर्डिनेंस पीपल्स पार्टी के उससे निकाल सकते थे, लेकिन जो 10-1 जो कि जिसका इख्तियार ही नहीं था इलेक्शन कमीशन के पास, जब वो ही उसने खारिज कर दिया तो इसका भी मुस्तकबिल हमें ऐसे ही नजर आ रहा था, इसीलिए हमने इसमें एक चीज और एमक्यूएम कहना चाहती है आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ये कराची के शहरी भी देखें जो हमारा एहतजाज है वो किस वजह से है। इस्लामाबाद में वहाँ के लिए जो मख्ता सहबान हैं, जो इस्लामाबाद के हल्कों का, उन्होंने तय किया कि चंद महीनों में यूनियन काउंसिल की तादाद बढ़ाई जाए, इसी इलेक्शन कमीशन ने माना। जबकि यहाँ पर जो सिंध का लोकल गवर्नमेंट का कानून यहाँ की असेंबली से पास हुआ, उसका सेक्शन 10(1) ये कहता है कि हल्कों की तादाद का तयन सूबाई हुकूमत करेगी, और जब तादाद का तयन हो जाएगा तो 10(2) ये कहता है कि उस पर इलेक्शन कमीशन हल्के बनाएगा। यहाँ जब सिंध की असेंबली से मंजूर शुदा कानून के तहत सिंध हुकूमत वो नोटिफिकेशन वापस लेती है, उसको इलेक्शन कमीशन नहीं मानता। इन दोनों चीजों को, इन सारी चीजों को मजीद हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे, क्योंकि हम सिंध हुकूमत के पास और इलेक्शन कमीशन के पास आए थे सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव के ऊपर। बार कहता हूँ ये तो आप तलाश कर लीजिए, ये उमूमी बात है, इसको किसी एक चीज से ना जोड़े, ये उम्मीद बात है। इमरान भाई वीडियो हो जाएगा। आपको लगता है कि एमकेएम इस तरह के बाइकाट 2001 में जब हमने बॉयकॉट किया था और एहतजाज था, मैं बोलता नहीं हूँ 2001 में भी भाई 2001 में एमक्यूएम ने बॉयकॉट किया था,
उस बॉयकॉट के सत्ते में जो है वो जमात इस्लामी की हुकूमत आ गई थी, और जो है वो उनके मेयर साहब ने बहुत माजरत के साथ, मैंने उनकी ज़िंदगी में भी कभी कोई बात नहीं की, और हमने सिर्फ काम से उनको 3 महीने में फारिग कर दिया था उनको। वो तख्ती वाले बाबा मशहूर थे वो बेचारे, और वो अपनी गाड़ी में तख्ती रख कर चलते थे, जहाँ उनको जगह नजर आती थी वो तख्ती फूंक देते थे वहाँ पे। और पूरी कराची में जब मैं आया निजामत में 2005 में, तो सिर्फ तख्तियाँ ही मिली मुझे, पूरे शहर में तख्तियाँ, कोई प्रोजेक्ट नहीं मिला 3 महीने में। ये जब भी बात करते हैं मुझे, तो मैं करता नहीं हूँ ये सारी बातें। ये जो है वो ये जो समझ रहे हैं कुछ लोग के भाई नाम ले रहे हैं इस्लाम का, लानतुल्लाह अलल काज़िबीन। मैं तो कहता हूँ हम तो गुनहगार लोग हैं, ठीक है, हम तो दुनियादार लोग हैं। अगर जहाँ पर सियासत में कोई ऊंच नीच चलती है तो समझ में आती है, नाम इस्लाम का लेकर और इतना झूठ, इतनी मुनाफिकत और इतना अपने आप को जो है वो फिरौनियत ला दी है। मैं वो हम चले गए उनके धरने में गए तो हमने कहा भाई हम आप लोग तो गवाह हो ना, हमने कहा भी आपके झंडे के नीचे बैठने के लिए तैयार है। वो आदमी डर गया। हमने कहा भाई हम वो क्या कर रहे थे उनके धरने पे, क्या हो रहा था, क्रिकेट खेल रहे थे वो। पीपल्स पार्टी ने लिफ्ट ही नहीं कराया, वो क्रिकेट खेल रहे थे फूट में छोड़कर, हमें सुलाकर वो रात में 2:30 बजे उन्होंने व्हाट्सएप पे मुआहदा कर लिया। किया नहीं किया व्हाट्सएप पे, सुबह उठने से पहले 8 बजे जो, क्यों कि कोई और इसका जो ग्रेड। तो ये इस तरह की बददियानती करते हैं और इस्लाम का नाम दे। तो आपने जो सवाल किया 2001 में एमकोल जो है वो कराची की एमक्यूएम की कॉन्स्टिट्यूंसी कहलाती है। वो लोकल्स का जो है वो लोकल कराचीइट्स का जो है वो हल्का है। दूसरा जो हल्का जो पेरिफेरीज है वहां पर 7,000 8,000 10,000 में एक हल्का है। तो एक यूसी चेयरमैन जो बनेगा वहां पे, जो भी कल बनेगा, उसको वोटों वाले यूसी चेयरमैन को भी 5 लाख रुपए मिलेंगे, और 7,000 और 10,000 वोटों के वाले यूसी चेयरमैन को भी 5,000 मिलेंगे, तो 5 लाख मिलेंगे। तो वो 90,000 लोगों में 5 लाख क्या बांटेगा वो? तो मजाक ही हो गया ना। ये जो आज तक की जिद्दोजहद, देखो हमें तो आपको पता है कि हम अभी 10-1 का के लिए उन्होंने जो आप कहते हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने मांगी बात प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने, और हम शुक्रगुजार हैं। उन्होंने इलेक्शन कमीशन को लिख कर दिया कि हाँ भाई हम अपनी गलती नहीं मान रहे, उन्होंने अपनी गलती मानी है। डीलिमिटेशन को दोबारा हल कर, और 50 से 53 यूसी बढ़ जाती, 50 से 53 यूसी जब कराची में बढ़ती, यहाँ आप अंदाजा करें तो उसके हम